بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جب اپنے گھر والوں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتی تو مجھے بے حد غصہ آتا۔ میں انہیں کئی بار منع کر چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی یہ کام کرتے تھے اور مجھے بھی یہ کام کرنے پر مجبور کرتے تھے، اور میں بھی ان کے ڈر سے یہ کام کرنا شروع ہو چکی تھی۔ لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی، میں نے اس کام سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو میرے ماں باپ نے کہا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گی تو پھر ہم کہاں سے کھائیں گے، کیونکہ ہمارے گھر کے بھی حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے گھر والے یہ کام کرتے تھے، اور میں بھی گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کام کرنا شروع ہو چکی تھی۔ میرا نام حوریہ ہے اور ہم لوگ 5 بہن بھائی تھے، اور میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ میرے باپ کے 3 بھائی تھے اور تینوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے، جس کی وجہ سے گھر میں ہر وقت شور شرابہ رہتا تھا، اور بچوں کے شور شرابے کے علاوہ بڑوں کا بھی آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ اسی شور شرابے سے تنگ آ کر میرے باپ اور ان کے بھائیوں نے اپنے اپنے گھروں کی دیواریں کھڑی کر لی تھیں، اس لیے اب سب کے گھر علیحدہ علیحدہ ہو چکے تھے۔ میرا باپ اور میرے باپ کے بھائی امیر نہیں تھے اور نہ ہی متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ غریب ہی تھے، لیکن اتنا ضرور تھا کہ خود کوئی نہ کوئی محنت مزدوری کر کے روزی روٹی کما لیتے تھے۔ میرے باپ کی سبزی کی دکان تھی، جس سے گھر میں روزانہ پکنے کے لیے سبزی آ جاتی تھی۔ گھر کا جیسے تیسے گزارا ہو رہا تھا، لیکن نہ جانے کیسے میرے باپ نے غلط دوستوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا اور نشے کی عادت اپنا لی۔ اس طرح میرا باپ جو سارا دن دکان پر کمائی کرتا، وہ رات کو نشے میں اڑا دیتا اور گھر میں خرچہ دینا بند کر دیا، اور گھر میں جو تھوڑا بہت کھانے کے لیے سامان موجود ہوتا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ گھر میں کل 7 افراد تھے اور 7 افراد کا گزارا نہایت ہی مشکل تھا۔ شروع میں میری ماں میرے بہن یا بھائی کو روٹی اور سالن کے لیے چچا کے گھر میں بھیج دیتی تھی۔ چچا کی بیوی ہمیں 100 باتیں سناتی اور ہمارے ہاتھ میں 2 روٹی اور سالن کی کٹوری پکڑا دیتی۔ جب میری بہن اور بھائی میری ماں کو آ کر یہ بتاتے کہ چچی نے اتنی باتیں سنائی ہیں، تو میری ماں بچوں کو ادھر بھیجنے کے بجائے چچا لوگوں سے لڑنے کے لیے پہنچ جاتی۔ آہستہ آہستہ چچا لوگوں نے بھی ہماری مدد کرنا چھوڑ دیا تھا، اور اب میری ماں ہاتھ کی محنت کرنے کے بجائے محلے کے گھروں میں میرے بہن بھائیوں کو کھانا دینے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ محلے والے لوگ ترس کھا کر اپنا بچا ہوا سالن اور روٹیاں ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیتے تھے، اور میرے بہن بھائی ان چیزوں کو لے کر گھر آ جاتے، کیونکہ پیٹ کی آگ کو بھی تو بجھانا ہوتا تھا۔ اس لیے پیٹ کی آگ نے سب شرم اور جھجک ختم کر دی تھی۔ میں تو بہت چھوٹی تھی، کبھی کبھار میری ماں نے مجھے بھی ایسی چیزیں مانگنے کے لیے محلے میں بھیجنا چاہا تو میں نے جانے سے انکار کر دیا، اور میری بہن بھائیوں نے بھی اس بات پر اعتراض کیا کہ آپ اپنی چھوٹی بیٹی کو لوگوں کے گھروں میں نہیں بھیجتی ہیں۔ تو میری ماں انہیں کہتی کہ جب وہ خود نہیں جاتی تو کیا میں اسے ہاتھ سے پکڑ کر لوگوں کے گھروں میں داخل کر دوں۔ لیکن 1-2 بار میں بھی ایسے ہی لوگوں کے گھروں میں مانگنے گئی، لیکن مجھے بے حد شرمندگی ہوئی۔ میرے بہن بھائی بھی لوگوں کے گھروں سے مانگ کر تھک چکے تھے۔ شروع میں تو محلے والوں نے ہماری کافی مدد کی تھی، کیونکہ وہ لوگ ہمارے باپ کے بارے میں جانتے تھے کہ میرے باپ نے نشہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ ہم سے ہمدردی کا اظہار کرتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا تو محلے والوں نے بھی باتیں کرنا شروع کر دی تھیں، کیونکہ اب میرے بھائی بھی بڑے ہو چکے تھے، اور محلے والوں کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں کے گھروں سے مانگنے کے بجائے خود کوئی محنت مزدوری کرو اور حلال روزی روٹی کماؤ۔ لیکن یہ بات نہ ہی میری ماں کو سمجھ میں آتی تھی اور نہ ہی میرے بھائیوں کو سمجھ میں آتی تھی۔ میرے باپ نے گھر میں لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ان کی دکان میں جو سامان موجود تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو چکا تھا، اور میرا باپ نشہ پورا کرنے کے لیے گھر میں توڑ پھوڑ شروع کر دیتا اور آہستہ آہستہ گھر کا سامان بھی بیچنا شروع کر دیا تھا، اور میرے ماں باپ کی دن بدن لڑائیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ میرے باپ نے میری ماں پر ہاتھ اٹھانا بھی شروع کر دیا تھا، اور یہ سب حالات دیکھ کر مجھے بے حد دکھ ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں کو بھی اس چیز کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ وہ کوئی کام کریں، بلکہ میرے بھائیوں نے بھی بری صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔
گھر کے حالات عجیب سے عجیب تر ہوتے جا رہے تھے اور میری بڑی بہنوں نے بھی محلے کے گھروں میں جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اب وہ بھی جوان ہو چکی تھیں، اور جب بھی وہ محلے کے گھروں میں کچھ لینے کے لیے جاتیں تو محلے کے لوگ باتیں کرتے کہ ماں باپ نے تو شرم اتار کر پھینک دی ہے، جوان بچیوں کو لوگوں کے گھروں میں مانگنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اور گھر آ کر میری بہنیں یہی باتیں میری ماں کو بتاتیں تو میری ماں کسی بات کا کوئی اظہار نہ کرتی۔ اب تو کھانے کے بھی لالے پڑ چکے تھے۔ میری ماں نے کہا کہ تم سب سے چھوٹی ہو، تم ہی لوگوں کے گھروں میں جا کر کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ہم لوگوں کے گھروں میں بھیک مانگنے کے بجائے کوئی محنت مزدوری کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس بات کی کوئی شرمندگی نہ ہو کہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ میری ماں یہ بات سن کر خاموش ہو گئیں اور ایک دن گھر سے باہر چلی گئیں۔ سارا دن ہم پریشان رہے کہ نہ جانے ہماری ماں کہاں چلی گئی ہے، کیونکہ باپ تو سارا دن گھر میں موجود نہیں ہوتا تھا۔ اب ماں بھی گھر سے غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ رات کو جب ماں گھر میں آئیں تو ہم بہنیں اپنی ماں کے ارد گرد بیٹھ گئیں اور پوچھنے لگیں کہ آپ سارا دن کہاں گزار کر آئی ہیں۔ میری ماں کہنے لگی کہ مجھے کچھ دیر سانس تو لینے دو اور مجھے پانی پلاؤ۔ میں بھاگتی ہوئی گئی اور اپنی ماں کے لیے پانی لے کر آئی۔ کچھ دیر کے بعد میری ماں نے اپنی قمیص سے کچھ پیسے نکالے اور کہنے لگی کہ ان پیسوں سے ہم گھر میں راشن ڈالیں گے۔ ہم اپنی ماں کے ہاتھ میں 1000 کے کئی نوٹ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے پوچھا کہ آپ یہ پیسے کہاں سے لے کر آئی ہیں؟ تو وہ غصے سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ تم ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتی ہو۔ جب تمہیں کہا گیا کہ محلے میں کچھ لینے کے لیے چلی جاؤ تو تم نے انکار کر دیا، اور اب جب میں سارا دن تھک ہار کر آئی ہوں اب بھی تمہیں اس بات سے مسئلہ ہو رہا ہے کہ میں یہ پیسے کہاں سے لے کر آئی ہوں۔ تمہیں کھانے سے مطلب ہونا چاہیے، یہ نہ دیکھو کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ میں اپنی ماں کی بات سن کر خاموش ہو چکی تھی، کیونکہ گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے موجود نہیں تھا۔ اس لیے میری ماں نے کچھ دیر سانس لیا اور پھر چادر اٹھا کر دوبارہ گھر سے باہر چلی گئی، اور جب واپس آئیں تو ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے شاپر تھے جس میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ میری بہنوں نے خوشی خوشی راشن کا سامان ڈبوں میں ڈال کر باورچی خانے میں رکھ دیا تھا، اور رات کو گھر میں کافی دنوں کے بعد ہمارے گھر کھانا بنا تھا۔ میری ماں نے ہم سب بہنوں کو کہا کہ جب تمہارا باپ پوچھے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں تو تم نے انہیں نہیں بتانا کہ یہ پیسے میں لے کر آئی ہوں، بلکہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دینا۔ میں اپنی ماں کے اس جھوٹ پر حیران ہوئی کہ میری ماں میرے باپ سے یہ پیسوں کا کیوں چھپانا چاہتی ہیں۔ یہ بات سن کر میری ماں کہنے لگی تمہیں نہیں پتا کہ وہ یہ پیسے اپنے نشے میں اڑا دے گا، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ اسے ان پیسوں کے بارے میں علم ہو۔ اس طرح رات کو جب میرے بھائی اور میرا باپ گھر میں آئے تو پورے گھر میں کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ آج گھر میں کیا بنا ہے، تو میں نے اور میری بہنوں نے بتایا تو وہ حیران ہوئے کہ آج اتنا مزے کا کھانا کہاں سے بن گیا۔ میری ماں نے کہا کہ میں کسی کے گھر میں کام کر کے آئی ہوں، ان کے کپڑے دھو کر آئی ہوں، اسی وجہ سے انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے ہیں اور میں نے گھر میں راشن ڈالا ہے۔ تمہیں تو کوئی فکر نہیں ہے، تم تو باہر اپنے گندے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر دنیا کی بے فکری سے دور پڑے رہتے ہو۔ نہ تو تمہیں اپنی بیوی کا خیال ہے اور نہ ہی اپنی جوان بیٹیوں کا کوئی خیال ہے۔ میرا باپ یہ بات سن کر خاموش ہو چکا تھا۔ میری بہنوں نے میرے باپ کے آگے اور میری بھائیوں کے آگے کھانا رکھا۔ اس دن سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور میں بھی دل سے خوش تھی، لیکن میرے دل میں ایک بات جو کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ اماں اتنے پیسے کہاں سے لے کر آئی ہیں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور اماں روزانہ گھر سے جاتی۔ انہوں نے ایک ایسی قمیض رکھی ہوئی تھی جس کی دونوں طرف جیبیں بنی ہوئی تھی، اور اماں جب گھر سے جاتی تو وہی قمیض پہن کر جاتی، اور رات کو جب گھر آتی تو اماں کی دونوں جیبیں پیسوں سے بھری ہوتی۔ میں اور میری بہنیں حیران ہوتی تھیں۔ میں نے کئی دفعہ اپنی اماں سے پوچھا کہ آپ اتنے پیسے کہاں سے لے کر آتی ہیں؟ اماں ہماری ہر بات کو ٹال دیتی، لیکن انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ میں اپنی بیٹیوں کے فرض ادا کروں گی۔ اس طرح اماں نے میری دونوں بڑی بہنوں کے لیے رشتے کی بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ میرے چچا اور ان کی بیویاں بھی حیران ہو رہی تھیں کہ اچانک ہمارے حالات کیسے بدل رہے ہیں۔
وہ اب ہمارے گھر میں آ کر بیٹھنے لگے، لیکن اماں نے ان کو واضح الفاظ میں منع کر دیا تھا کہ تم لوگوں نے ہمیں اتنی باتیں سنائیں، ہماری غربت کا مذاق اڑایا، اب آپ لوگ ہمارے گھر میں نہ آیا کریں۔ اس طرح اماں نے ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی، اور اماں کی بھاگ دوڑ کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری بڑی بہنوں کے لیے ایک ہی گھر سے 2 رشتے آ گئے۔ وہ لوگ اتنے زیادہ امیر نہیں تھے اور نہ ہی اتنے غریب تھے، بلکہ متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میری اماں نے لڑکوں کی کمائی کو دیکھا تھا، کیونکہ میری بہنیں کوئی خاص پڑھی لکھی نہیں تھیں۔ اس وجہ سے میری ماں چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں ان گھروں میں جائیں اور انہیں کھانے پینے کی کوئی کمی نہ ہو۔ اس لیے لڑکے والوں کے آنے سے پہلے اماں نے پورے گھر کی صفائی کروائی۔ ہمارا گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ اماں نے گھر میں رنگ و روغن بھی کروایا۔ میرا باپ اور میرے بھائی بھی اماں سے پوچھ رہے تھے کہ یہ تم اتنے پیسے کہاں سے لے کر آ رہی ہو جو گھر کو بھی سجا رہی ہو؟ تو اماں کہنے لگی کہ اب میں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے بھی تو کرنے ہیں، وہ سب سے پہلے لوگ گھروں کی صفائی ستھرائی ہی دیکھتے ہیں۔ اس طرح اماں نے گھر میں کچھ نئے برتن بھی لا کر رکھے تاکہ وہ مہمانوں کے سامنے رکھے جا سکیں۔ اس طرح بہنیں اماں کے ساتھ مل جل کر گھر کی صفائی ستھرائی کرنے لگیں، اور ہم سب لوگوں کی محنت سے گھر کی حالت کافی حد تک سدھر چکی تھی۔ میرے چچا لوگ کافی حیران ہو رہے تھے، لیکن اماں نے ہمیں سختی سے منع کیا تھا کہ ان کے کانوں میں لڑکیوں کے رشتے طے ہونے کی بھنک بھی نہ پڑے۔ لڑکوں کے والدین نے ہمارے گھر چکر لگایا، انہیں میری بہنیں پسند آ گئیں، کیونکہ ان کے لڑکے بھی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، بلکہ ایک لڑکا تو موٹر سائیکل ٹھیک کرنے کا کام کرتا تھا اور دوسرا لڑکا فریج اور اے سی ٹھیک کرنے کا کام کرتا تھا۔ لڑکے والے نے اماں سے ابا کے بارے میں پوچھا تو اماں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے جھوٹ نہیں بولوں گی، لڑکیوں کا باپ اچھا انسان نہیں ہے، نہ ہی اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں ہے۔ میں آپ لوگوں کو ابھی بتا دیتی ہوں، یہ نہ ہو کہ کل کو رشتہ طے ہونے کے بعد آپ کہیں کہ ہم نے لڑکی کے باپ کے بارے میں آپ سے جھوٹ بولا ہے۔ اس طرح وہ لوگ یہ سن کر خاموش ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم گھر جا کر صلاح مشورہ کریں گے، پھر آپ کو بتا دیں گے۔ اماں یہ بات سن کر تھوڑی مایوس ہو چکی تھی، کیونکہ ہمیں بھی اس چیز کا ڈر تھا کہ کہیں وہ ابا کے بارے میں سن کر اس رشتے سے انکار نہ کر دیں، لیکن یہ تو ان لوگوں کی مرضی تھی، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اس طرح لڑکے کے والدین ہمارے گھر سے ہو کر چلے گئے، اور میرے چچا لوگوں کو بھی اس چیز کی بھنک پڑ چکی تھی، کیونکہ مہمانوں کو تو ہم کہیں نہیں چھپا سکتے تھے۔ انہوں نے مہمانوں کو ہمارے گھر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور آپس میں کانوں میں کھسر پسر کرنے لگے۔ اس طرح رات کو ابا اور بھائی آئے تو اماں نے کہا کہ تم لوگ اپنی عادات کو ٹھیک کرو، کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو گھر پر بٹھا کر نہیں رکھنا ہے، کل کو ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، اور جو کوئی بھی رشتہ دیکھنے آئے گا وہ صرف لڑکی کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ لڑکی کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور تم لوگوں کی تو حالت بہت خراب ہے۔ میری ماں نے میرے بھائیوں کو سمجھایا کہ تم لوگ کوئی نہ کوئی کام کرو، اس طرح فضول دوستوں میں بیٹھ کر وقت ضائع کرتے ہو، کل کو تم لوگوں کی بھی شادیاں کرنی ہیں، اور تم لوگوں کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہوگا تبھی گھر کا خرچہ چلا سکو گے۔ اماں جب بھی انہیں یہ بات سمجھاتی تو وہ یہ بات سن کر خاموش ہو جاتے تھے۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے، لیکن لڑکے والوں کی طرف سے کوئی بھی پیغام نہ آیا۔ اس طرح اماں بھی اور ہم بھی مایوس ہو چکے تھے، لیکن اماں کی اب بھی وہی روٹین رہی۔ وہ گھر سے جاتی اور جب آتی تو ان کی قمیض کی جیبیں پیسوں سے بھری ہوتی۔ اماں نے آہستہ آہستہ میری بہنوں کے لیے جہیز بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب تو محلے والوں میں بھی میری اماں کے بارے میں باتیں ہونے لگی کہ شوہر اور بیٹا تو کوئی کام نہیں کرتے اور بیوی اتنا پیسہ نہ جانے کہاں سے اکٹھا کر رہی ہے، اور یہ سب باتیں میرے چچا لوگوں نے ہی محلے میں پھیلائی تھیں، لیکن اماں کو کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اماں کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم ان کے گھروں سے مانگنے جاتے تھے تو تب بھی وہ ہمیں اتنی ہی باتیں کرتے تھے، اور اب جب ہمارے پاس پیسے آ گئے ہیں تو اب بھی یہ ہمیں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ لوگ نہ ہی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی ہنستے ہوئے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ایک دن اماں گھر آئیں تو وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔
اور کہنے لگیں کہ لڑکے والوں کا فون آیا تھا، انہیں یہ رشتہ پسند ہے اور انہوں نے ہمیں بھی اپنے گھر بلایا ہے۔ اماں پریشان ہونے لگیں کہ میں اپنے ساتھ کس کو ان کے گھر لے کر جاؤں۔ میں اماں کے ساتھ ان کے گھر گئی اور لڑکے والوں کا گھر ہمارے گھر سے بہتر تھا۔ لڑکے کے ماں باپ ہم سے بڑے اچھے طریقے سے ملے اور وہ لوگ لڑکوں کو جب لے کر آئے تو اماں کو لڑکے بھی پسند آ گئے۔ اماں نے ان سے ایک بات کی کہ میں اپنی ذمہ داری پر اپنی بیٹیوں کی شادی کر رہی ہوں، باقی میں اپنے بیٹوں اور شوہر کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں۔ لڑکے والوں کے والدین کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس طرح سادگی کے ساتھ ہی یہ رشتہ طے ہو گیا اور اماں نے کہا کہ میں اپنی بیٹیوں کی جلدی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لڑکے والے بھی اس بات پر راضی ہو گئے۔ اس طرح 1 مہینے کے بعد شادی طے پا گئی۔ اماں نے گھر آ کر مٹھائی تقسیم کی اور سب گھر والوں کو اپنی بیٹیوں کے رشتہ طے ہو جانے کے بارے میں خوشخبری دی۔ چچا لوگ یہ بات سن کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے اماں سے اس بات پر اعتراض کیا کہ تم نے اکیلے ہی یہ کام کر لیا، ہم بھی ان کے کچھ لگتے تھے، لیکن تم نے تو ہمیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر کر دیا۔ اماں نے کہا کہ میں تم لوگوں سے اس بات پر کوئی بحث نہیں کروں گی، جو مجھے مناسب لگا میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس طرح اماں ان کی باتیں سن کر خاموش ہو گئیں اور ہمارے گھر میں شادی کی تیاریاں دھڑا دھڑ ہونے لگیں۔ اماں نے جہیز میں فرنیچر، برتن اور بستر وغیرہ تیار کیے تھے اور باقی ضرورت کا سامان تیار کیا تھا۔ 1 مہینے کے اندر اندر میری بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ اب تو ابا اور بھائیوں نے بھی گھر میں شور ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ ابا نے گھر میں پیسے مانگنا شروع کر دیے تھے اور بھائیوں نے بھی اس بات پر کافی لڑائی جھگڑا کیا۔ تو اماں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھائیوں کو کوئی نہ کوئی دکان ڈال دیں گی جس کی وجہ سے یہ فضول دوستوں میں بیٹھنا چھوڑ دیں گے اور اپنا کوئی کام کریں گے، اور اماں نے اسی طرح کیا۔ اماں نے محلے کے اندر ہی ایک دکان کو کرائے پر لیا اور دکان میں پرچون کا سامان ڈال دیا اور میرے بھائیوں اور میرے باپ سے کہا کہ تم لوگ اس دکان پر بیٹھو تاکہ تم لوگوں کو بھی دنیا کے حالات کا پتہ چلے کہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے اور کیسے کمائی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں نے تو دکان میں بیٹھنا شروع کر دیا تھا، لیکن ابا دکان پر بیٹھنے کے بجائے بھائیوں سے پیسے لے کر چلے جاتے تھے۔ اماں اس بات سے بھی بے حد پریشان تھی اور میں بھی اس بات پر کافی پریشان تھی کہ اتنے پیسے کہاں سے لے کر آ رہی ہیں، اور ابھی بھی اماں وہی قمیض پہن کر جاتی تھی۔ میں نے اماں سے کئی دفعہ کہا کہ اماں تم کام کر کے تھک جاؤ گی، اس لیے میں تمہارے ساتھ گھروں میں کام کرنے جاتی ہوں، لیکن اماں مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی۔ اسی دوران ایک بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ اس حادثے نے ہماری زندگی کو بدل دیا۔ ابا نشے میں دھت سڑک پر پڑا رہتا تھا اور کئی دن گھر نہیں آتا تھا۔ اس دفعہ بھی ابا کو گھر سے گئے ہوئے 5 دن ہو چکے تھے۔ ہم نے اب پریشانی سے بھائیوں کو ابا کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، لیکن کافی جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی ابا کا کہیں سے بھی پتہ نہ چل سکا، تو ہمیں بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ ایک دن گھر کا دروازہ کھٹکا اور اماں باہر گئیں تو دیکھا کہ کافی لوگ ہمارے دروازے کے آگے کھڑے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ خبر ہمارے سر پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ میری اماں نے میرے بھائیوں کو ان آدمیوں کے ساتھ بھیجا۔ میرے چچا اور میرے بھائی میرے باپ کی میت کو لے کر گھر آ گئے۔ ابا کسی سڑک پر پل کے نیچے ہی مر چکا تھا اور وہاں کے لوگ انہیں ہسپتال چھوڑ آئے تھے، اور ہسپتال والوں نے ہی ہمیں اطلاع دی تھی، کیونکہ ابا کی جیب میں ان کا شناختی کارڈ موجود تھا اور اس سے ہی وہ ہم تک اطلاع پہنچا سکے تھے۔ اس طرح میری بہنیں بھی ہمارے گھر آ چکی تھیں اور ان کے سسرال والے بھی ہمارے گھر افسوس کرنے کے لیے آئے۔ اس طرح کافی دن ہمارے گھر میں افسوس کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا رہا۔ جب سب کو کچھ حوصلہ ہوا تو میری اماں نے بھائیوں سے کہا کہ اب تم بھی دکان کھولو اور اپنی حرکتیں درست کرو، کیونکہ ابا کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ سب کے لیے ایک سبق تھا۔ اماں نے کہا کہ یہ اس کی بری صحبت کا ہی نتیجہ تھا جو ابا کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ میرے بھائیوں نے بھی اب دل جمی سے دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا تھا، اور کچھ مہینے تو اماں گھر سے نہیں نکل سکیں کیونکہ اماں عدت میں تھیں۔ اب میں نے یہ شکر کیا تھا
کہ اماں گھر سے نکلنا چھوڑ دیں گی، لیکن یہ میری خام خیالی ہی رہی۔ اماں سارا دن تو گھر پر ہوتی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تو اماں وہی قمیض پہن کر گھر سے چلی جاتی۔ اماں سے میں نے پوچھا کہ اب آپ کہاں جاتی ہیں؟ تو اماں کہتی کہ تم میرے معاملے میں نہ بولو، اگر میں یہ کام نہیں کروں گی تو تم لوگ کہاں سے کھاؤ پیو گے، اور ہمارے حالات پھر ایسے ہو جائیں گے، اور ہم پھر مانگ کر گزارا کریں گے، پھر تمہیں ہی اعتراض ہوگا۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ چھپ کر یہ کام کیوں کرتی ہیں؟ آپ کوئی ایسا کام کریں نا کہ آپ پر کوئی اعتراض بھی نہ کر سکے، لیکن اماں نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ اب میں پریشان تھی اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اماں کوئی نہ کوئی غلط کام ضرور کر رہی ہیں جو وہ ہم سب سے چھپانا چاہتی ہیں، اور میں اماں کا راز جاننا چاہتی تھی، کیونکہ میں اماں کا پیچھا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں اماں کا پیچھا کرتی تو گھر والے میری غیر موجودگی پر بھی اعتراض کرتے اور بھائی بھی مجھ پر شک کرتے۔ اس طرح میں کوئی ایسا موقع دیکھنا چاہتی تھی کہ میں اماں کی اس قمیض کی تلاشی لے سکوں اور اس راز کے بارے میں جان سکوں۔ ایک دن اماں اپنے کام سے واپس آئیں تو اماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ انہیں بخار بھی تھا اور کھانسی بھی تھی۔ میں نے اماں کو دوا دی اور کھانا وغیرہ دے کر انہیں سلا دیا۔ اگلے دن اماں کی طبیعت بہتر نہ ہو سکی اور وہ اپنے کام پر نہ جا سکی۔ آج کا موقع ہی غنیمت تھا جس سے میں فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ میں نے اماں کی وہ قمیض اٹھائی اور اس کی جیبیں چیک کی، لیکن آج تو اس قمیض کی جیبیں خالی تھی۔ میں نے تجسس کے مارے اس قمیض کو پہن لیا اور سو گئی۔ ابھی مجھے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے اپنے جسم میں عجیب سی بے چینی محسوس ہونا شروع ہو چکی تھی۔ میں ایک دم سے اٹھی اور میری ناک میں بھی عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی اٹھ کر اس قمیض کی طرف غور سے دیکھا، لیکن اس کے اوپر کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کی بدبو آ رہی ہو، اور ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اماں کی آنکھ کھل گئی۔ اماں نے مجھے اپنی قمیض پہنے ہوئے دیکھا تو وہ ایک دم سے چارپائی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم نے قمیض کیوں پہنی ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں آپ کے بارے میں، آپ کے راز کے بارے میں جاننا چاہتی تھی اور دیکھنا چاہتی تھی کہ اس قمیض میں ایسا کیا ہے جو آپ اتنے پیسے لے کر آتی ہیں۔ اماں نے کہا قمیض اتار دو، اور اس طرح اماں نے زبردستی وہ قمیض اتروا دی۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ میں تمہیں جو بات بتانے جا رہی ہوں تم نے یہ کسی سے نہیں کرنی۔ اماں میرا ہاتھ پکڑ کر چارپائی پر لے کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ جب ہمارے گھر کے حالات بے حد خراب ہو چکے تھے اور میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو لوگوں کے گھروں میں کھانا لینے کے لیے بھیجتی تھی تو لوگ ہمیں بے حد باتیں سناتے تھے۔ ان حالات سے میں بھی تنگ آ چکی تھی۔ تم بھی مجھے باتیں کرتی تھی کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے محلے والے ہمیں باتیں نہ کریں۔ تو میں کوئی پڑھی لکھی تو نہیں تھی جو کوئی پڑھا لکھا کام کر سکتی، اس لیے میں گھر پر ہی کسی کے برتن یا کپڑے دھو سکتی تھی۔ میں کام کی تلاش میں ایک کوٹھیوں والے علاقے میں گئی تاکہ مجھے کوئی کام مل سکے، اور میں نے ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ اگر آپ لوگوں کو کام کی ضرورت ہے تو مجھے کام پر رکھ لیں، لیکن کسی نے میری بات نہ مانی۔ اس طرح میں تھک ہار کر ایک کوٹھی کے دروازے کے باہر بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کوٹھی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک عورت کار لے کر باہر آئی۔ اس نے مجھے اپنے دروازے پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو اپنی کار میرے پاس روکی اور کہنے لگی کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے کام کی ضرورت ہے، ہمارے حالات بہت ہی خراب ہیں، ہم لوگوں سے بھیک مانگ کر کھا رہے ہیں، لیکن میری بیٹی کو بھیک مانگنا پسند نہیں ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم کوئی محنت مزدوری کر کے حلال رزق کمائیں۔ اسی لیے میں اس علاقے میں آئی تھی کہ یہاں کام کے لیے کوئی مجھے رکھ لے، لیکن میں نے ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کسی نے مجھے کام پر نہیں رکھا۔ اب میں تھک کر بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کس طرف رخ کروں۔ اس عورت نے جب یہ بات سنی تو وہ کار سے اتر کر میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کام پر رکھ لوں گی۔ جب میں نے اس عورت کی بات سنی تو مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ اب تو مجھے کام مل جائے گا۔ اس طرح وہ عورت مجھے اپنے ساتھ کار میں بٹھا کر لے کر چلی گئی۔ کار ہسپتال میں آ کر رک گئی اور اس نے مجھے باہر نکلنے کے لیے کہا۔ وہ خود ہسپتال میں داخل ہو گئی، میں بھی اس کے پیچھے ہی جا رہی تھی۔ اس طرح وہ عورت ایک کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی
کہ میں تمہیں ایک کام دیتی ہوں، تم نے وہ کام کرنا ہے اور اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ میں اس عورت کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی کہ کہیں وہ مجھ سے کوئی غلط کام تو نہیں کروانے لگی۔ میرا دل بھی گھبرا رہا تھا، لیکن مجھے پیسوں کی بے حد ضرورت بھی تھی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ آپ مجھے کام بتائیں، میں اس کا ذکر کسی سے نہیں کروں گی۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہاں بچوں کی ڈلیوری ہوتی ہے، ان میں سے کسی بچے کو تم نے موقع پر ہی غائب کرنا ہے، اس کے بعد تم نے وہ بچہ مجھے دے دینا ہے اور میں تم کو اس کے بدلے میں کافی رقم دوں گی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میرا دل گھبرا گیا کہ میں ایک معصوم بچے کو اس کے والدین سے کیسے چھینوں گی۔ میں نے اس ڈاکٹر سے کہا کہ میں آپ کا کام نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر نے جب میری بات سنی تو کہنے لگی کہ تم خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ تم لوگ بھیک مانگ کر گزارا کر رہے ہو، اگر تم یہ کام نہیں کرو گی تو اپنے گھر کا خرچہ کیسے چلاؤ گی؟ اس ڈاکٹر نے مجھے لالچ دیا، لیکن میرا دل اس بات پر مطمئن نہ ہوا۔ میں نے اس عورت کو انکار کر دیا اور کہا کہ ہم غریب ضرور ہیں، لیکن اتنے بھی بے حس اور خود غرض نہیں ہیں جو کسی کی اولاد کو اس سے دور کر دیں، اور ویسے بھی یہ ایک گناہ ہے اور میں بھی آپ کو یہ کام کرنے سے روکتی ہوں۔ یہ بات کر کے میں ہسپتال سے نکل کر باہر آ گئی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ اب میں کس طرف جاؤں؟ اللہ نے مجھے ایک امید دکھائی تھی، وہ بھی مجھ سے چھن گئی ہے۔ ابھی میں کھڑی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ہسپتال کی ایک نرس میرے پاس سے گزری اور کہنے لگی، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے کوئی بات نہ بتائی کہ نہ جانے مجھے یہ کون سے کام کی آفر کرے۔ اس نے کہا کہ ہسپتال میں ایک صفائی والی کی ضرورت ہے اور اگر تم چاہو تو تم یہ کام کر سکتی ہو، تمہیں اس کام کا روزانہ کا معاوضہ مل جائے گا۔ میں نے اس عورت کی بات مان لی اور اس طرح میں یہ کام کرنا شروع ہو گئی۔ یہ کام کوئی صاف ستھرا نہیں تھا۔ میں ہر وارڈ میں جاتی اور اس وارڈ کی ہر گندگی سے بھری ہوئی بالٹی کو صاف کرتی۔ شروع میں مجھے اس کام کی بڑی کراہت محسوس ہوئی، لیکن جب میرے پاس پیسے آئے تو اس کام کے مجھے ڈھیروں پیسے ملنے لگے، کیونکہ ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے کئی لوگوں کو اس کام کے لیے رکھا تھا، لیکن لوگ اس کام کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، اور جب میں یہ کام کرنے لگی تو ہسپتال کی انتظامیہ مجھ سے خوش ہونے لگی اور ہر کوئی مجھے پیسے دے دیتا تھا۔ اس طرح میں یہ قمیص پہن کر جاتی تھی اور اس قمیص کو پہن کر یہ کام کرتی تھی۔ تم بھی مجھ سے بہت سوال کرتی تھی کہ میں نہ جانے کون سا ایسا کام کر رہی ہوں جس سے پیسے کما رہی ہوں، لیکن میں تم لوگوں کو یہ کام نہیں بتا سکتی تھی۔ جب اماں نے مجھے ساری بات بتائی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نے اپنی ماں پر شک کیا اور میں نے اپنی ماں کی تلاشی لی۔ میں نے کہا، اماں آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ پر اس لیے شک کیا، جب آپ گھر سے جاتی تھیں تو محلے والے اور ہمارے چچا لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ نہ جانے ان کے حالات کیسے ایک دم سے ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اسی لیے میں بھی حیران تھی کہ ایسا کون سا کام ہے جس سے آپ کو ڈھیروں پیسے مل رہے ہیں۔ تو اماں نے کہا کہ جب مجھے پیسے ملنا شروع ہوئے تو میں اپنے گھر کے حالات سدھارنا چاہتی تھی، اور سب سے پہلے مجھے اپنی بیٹیوں کی فکر تھی، کیونکہ میں جلد از جلد ان کے فرائض سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے سب سے پہلے ان کی شادیوں کا بندوبست کیا۔ پھر میں نے اپنے بیٹوں کو کاروبار شروع کروا کر دیا، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہ کام کب تک کر سکتی ہوں۔ اس لیے جب میرا شوہر فوت ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ میں اب عدت میں ہوں، اب میں یہ کام نہیں کر سکتی، کچھ مہینوں کے لیے مجھے چھٹی دے دیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ تمہارے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کرے گا، اس لیے تم ہی یہ کام کرو گی۔ اس طرح میں نے رات کے وقت یہ کام کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ دن کے وقت اگر میں محلے میں سے گزرتی تو محلے والوں نے یہ کہنا تھا کہ عدت میں ہو کر یہ پھر کام پر جا رہی ہے۔ اماں نے مجھے یہ باتیں بتائیں تو مجھے اماں پر بے تحاشا پیار آیا، اور میں نے کہا کہ آپ کو اب کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بھائیوں نے اپنی دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ان کی کمائی میں برکت ہو جائے گی اور وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ اماں نے کہا کہ نہیں، میں تب تک یہ کام کروں گی جب تک تمہاری بھی شادی نہیں ہو جاتی، کیونکہ مجھے اس دنیا پر اعتبار نہیں ہے۔ جب تک سب بچوں کی شادیاں نہیں ہو جاتی میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ اس طرح
میری اماں نے یہ کام جاری رکھا اور میں چاہتی تھی کہ میں اپنے محلے والوں کو اور اپنے چچا اور ان کی بیوی کو بھی بتاؤں کہ میری ماں کون سا کام کرتی ہے، کہ تم لوگ بھی میری طرح ان پر شک کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اماں کے اس کام کی خبر سب کو ہو گئی اور وہ سب لوگ میری ماں کی بہادری اور ان کی ہمت کی داد دینے لگے کہ کیسے اس اکیلی عورت نے پورے گھر کے نظام کو سنبھال لیا ہے، گھر کی حالت ہی بدل دی ہے۔ اس طرح اماں نے میرا بھی رشتہ طے کر دیا اور میری شادی کر دی۔ انہوں نے میرا اسی طرح جہیز تیار کیا جس طرح میری بہنوں کا تیار کیا تھا۔ میں اپنی اماں کی بہادری پر بہت ناز کرتی اور میرے بھائیوں کو بھی اب عقل آ چکی تھی، وہ بھی اب دل لگا کر کام کر رہے تھے۔ وہ جو بھی کمائی کرتے اماں کے ہاتھ پر رکھ دیتے۔ انہوں نے اماں کو بھی یہ کام کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن اماں کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنا ایک اچھے علاقے میں گھر بنانا چاہتی ہے جہاں ان کے بیٹے رہیں۔ اس طرح اماں نے کچھ کمیٹیاں ڈال دیں اور کافی سالوں کی محنت کی کمائی سے ایک جگہ پر زمین بھی خرید لی تھی۔ اس زمین پر گھر بنانا بھی شروع کر دیا تھا۔ اماں چاہتی تھی کہ اب وہ اس محلے سے اور اس جگہ سے چلے جائیں اور اچھی جگہ پر رہیں تاکہ ان کے بیٹے بھی ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ اب اماں نے بھائیوں کی بھی شادیاں کر دی تھیں اور محلے والے اور ہمارے رشتہ دار میری ماں کی محنت کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ کیسے ایک اکیلی عورت نے زندگی کے حالات ہی بدل دیے اور گھر کے حالات کا رخ ہی موڑ دیا تھا۔ جب ہمارا گھر مکمل ہو چکا تو اماں نے تمام محلے والوں کو اور رشتہ داروں کو اپنے گھر پر میلاد پر بلوایا۔ وہ تمام لوگ ہمارا گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ہمیں ڈھیروں دعائیں دیں۔ اماں نے اپنی بیٹیوں کو بھی اور مجھے بھی اپنے گھر میں بلایا۔ ہم بھی اپنے بھائیوں کے لیے اور اپنی اماں کے لیے دل سے دعا کرنے لگے کہ میری ماں نے اتنی محنت کی ہے، انہیں یہ گھر دیکھنا نصیب کرے۔ اب میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہر کسی کو ایسی ماں نصیب کرے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔